دوستوں، نگارشات پبلیشر نے حال ہی میں ایک کتاب کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے افغان فائل۔ لکھنے والی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے۔ مصنف جو ہے اس کے شہزادہ ترکی الفیصل آل سعود ہے، اور یہ سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو ہے سعودیہ عربیہ کے۔ یہ افغان جہاد کے معمار ایک طرح سے سعودی عرب کے کانٹیکس میں اگر بات کریں، یا افغان جہاد کے کانٹیکس میں اگر سعودی عرب کے کردار پر بات کریں تو یہ کہے جاتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، کیونکہ انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں وہ سنے سنائے نہیں لکھے، بلکہ جو انہوں نے دیکھے، یا جو بھی اس وقت امریکہ کا، پاکستان کا، سعودی عرب کا اور دیگر ممالک کا جو تعاون چل رہا تھا، اس میں جو کردار تھا، جس ملک کا جو بھی کردار تھا، انہوں نے اس حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے اپنی ہوش ربا انکشافات کے ساتھ۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ افغان جہاد جو تھا، یا 79 سے لے کر کے 89 تک جس کو افغان جہاد کہا گیا، اس کی اصل حقیقت اصل میں کیا تھی، اور اس کو افغان جہاد بنایا کیسے گیا۔ تو سب سے پہلے تو اس کے اندر یہی بات ہے کہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا سعودی عرب، وہ بڑی امن اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک 79 میں دسمبر میں سوویت یونین نے افغانستان میں درندازی کی۔ اب ظاہر ہے کہ سوویت یونین نے جب درندازی کی تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات تھیں۔ افغانستان کے داخلی تضادات بہت زیادہ تھے، ان کے سیاسی جو تضادات تھے وہ بہت زیادہ تھے، وہاں مذہبی سیاست کی نوعیت کی تھی۔ وہ اس سے پہلے 79 سے پہلے بھی وہاں جو ایک سور انقلاب کہتے ہیں، یا اشتراکی انقلاب جو آیا تھا، یا سوشل انقلاب جو آیا تھا، اس کی وجہ سے کافی جو علماء تھے وہ بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور اس وقت بھی ان کو یہاں پر پناہ دی گئی تھی، اور ان کو اس بات کی گارنٹی دی گئی تھی کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ بہت پہلے کی کہانی ہے، 79 کی کہانی نہیں ہے، بلکہ 79 تو سمجھ لیں اس کا نقطہ آغاز تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہاں رشین فوج آ گئی، اس زمانے میں USSR ہوتا تھا۔ تو وہ جب آ گئی تو اس کے بعد پھر مجاہدین کو کس طرح ابھارا گیا، یا مجاہدین کس طرح یوں سمجھ لیں کہ منظر عام پر آئے۔ کتنی تنظیمیں ان کی منظر عام پر آئیں، 7 تنظیمیں تھیں، 9 تنظیمیں تھیں، اور کس طرح وہ تنظیمیں بنی، کس طرح ان کے لیڈر تھے، ان لیڈروں کا کیا تعارف تھا، اس میں انہوں نے دیا۔ پھر اس کے بعد امریکہ اس جنگ میں کیسے شامل، سعودی عرب اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی، یا یوں کہہ لیں گے تعاون تھا اس جنگ کے حوالے سے، وہ تھا۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کیسے شامل ہوا، اور پھر ہتھیاروں کی ایک راہداری کس طرح بنائی گئی۔ کیا براہ راست ہتھیار آتے تھے اور وہ جاتے تھے افغانستان کی طرف، یا وایا بھٹنڈا آتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے اس میں دیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پلان کیا، ترکی الفیصل صاحب نے، امریکہ نے اور پاکستان نے، تینوں نے مل کے، کہ اس کو کس طریقے سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، کس طریقے سے ہتھیاروں کی راہداری جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ پھر جنگ کے ابتدائی سال تھے وہ کس طرح ہوئے، اس میں مجاہدین کتنے کمزور تھے، رشین آرمی جو ہے وہ طاقتور تھی، ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور ان کے پاس کوئی جدید اسلحہ نہیں تھا مجاہدین کے پاس۔ پھر اس میں رضاکار کس طرح شامل ہوئے ساری دنیا سے، چیریٹیز کس طرح ہوئی، چندے کس طرح جمع ہونا شروع ہوئے۔ ایک زمانے میں پاکستان کے اندر بھی جس دکان پر بھی جائیں وہاں ایک گلہ رکھا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوتا تھا۔ تو یہ کس طرح ایک منظم طریقے سے پورا سلسلہ چلا۔ پھر دفتر خدمات کس طرح بنا، دارالانصار کس طرح بنا پاکستان کے اندر، کہ وہ کس طرح لوگوں کی مدد کی جاتی تھی جو یہاں پر آتے تھے جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، جذبہ جہاد سے، شوق شہادت سے معمور ہو کر، تو ان کو کس طریقے سے تربیت دی جاتی تھی اور کس طریقے سے تیار کر کے آگے بھیجا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب جنگ آہستہ آہستہ اپنے اختتام تک پہنچنے لگی، تو اس کے بعد پھر مجاہدین کے اندر جو افغان جنگ لڑ رہے تھے ان کے اندر کیا اختلافات پیدا ہوئے، اور پھر اس کے لیے پاکستان نے اور سعودی عرب نے کیا کردار ادا کیا کہ ان کے درمیان کوئی اختلافات پیدا نہ ہو۔ لویا جرگہ بھی بلایا گیا لاہور پنڈی کے اندر۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ کویت کا بحران عراق کے اندر پیدا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا، تو امریکہ کو اور زیادہ اسٹرینتھ، اور زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے مضبوطی مل گئی کہ جب وہ وہاں آ کر بیٹھا۔ پھر نجیب اللہ کا زوال افغانستان کے اندر، اور پھر جو سعودی رضاکار تھے، یہ بڑی دلچسپ انہوں نے ترکی الفیصل صاحب نے لکھی ہے کہ جو عرب رضاکار تھے ان کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ بھی چونکہ بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے جنگ کے اندر، پاکستان کے اندر موجود تھے، تو ان رضاکاروں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے واپس لانا، ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا، چاہے وہ ان کی مالی مدد ہو، چاہے ان کی نفسیاتی طور پہ مدد ہو، ان کو اس پورے سنڈروم سے نکالنا، اس پورے سمجھ لیں کہ عمل سے نکالنا، یہ بڑا دلچسپ ایک انہوں نے دیا ہے کہ سعودی عرب نے کس طریقے سے اپنے شہریوں کی یوں سمجھ لیں کہ رکھوالی کی، پاسداری کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں، اور ان کی حفاظت بھی کی، کہ ان کو بحفاظت وہ زیادہ تر کو وہ بحفاظت لے کے جانے میں اور اپنے معاشرے کا ایک حصہ بنانے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے، نارمل حصہ بنانے میں کامیاب۔ اور پھر طالبان کا عروج کس طرح ہوا، طالبان کس طرح ترتیب پائے، بن لادن، اب پوری سٹوری انہوں نے لکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں 9/11
اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو مصنف شہزادہ ترکی الفیصل آل سعود یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ان کی انگریزی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہے سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سعودی عربیہ کے، اور انہوں نے یہ بھی اخوان فائل لکھی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کتاب کو پڑھ کر، یہ چھوٹی سی کتاب تو ہے لیکن اس کتاب کو پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ یہ جو جنگ تھی جس کو جہاد کہا جاتا ہے، اس کے پس منظر میں کون کون کس کس طرح اپنے اپنے مفادات کے تحت استعمال کر رہا تھا لوگوں کو، اور استعمال ہو بھی رہا تھا، اور اس کے اندر ڈالرز کی جو برسات ہوئی جو مجاہدین پر بھی ہوئی، اور جو ملک شریک تھے اس میں معاون تھے ان پر جو ہوئی، اس کی تفصیل سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اتنا پیسہ آیا کہاں گیا پتہ نہیں، افغان جہاد کہاں گیا پتہ نہیں، اور افغانستان میں دوبارہ آج جن لوگوں کی حکومت ہے وہ کن لوگوں کی حکومت ہے اور کس وجہ سے حکومت ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ نگارشات نے بہت اچھی کتاب ترجمہ شائع کیا ہے افغان فائل، اس کو آپ ضرور پڑھیے، بہت اہم کتاب ہے اس حوالے سے تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔